ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے اور آپ حضرات کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرائض نماز 7 ہیں، جن کا ذکر میں نے تفصیل سے یعنی تکبیر تحریمہ اور قیام کا کیا تھا۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ ان کے بعد تکبیر تحریمہ اور قیام کے بعد قرأت، تیسرا فرائض نماز میں سے تیسرا کیا ہے؟ قرأت ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا، قرآن کی ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیت پڑھنا ہر رکعت میں۔ یعنی جو فرض نماز ہے اس میں 2 رکعتوں میں آپ کو سورت ملانی ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو صرف سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یعنی صرف سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے۔ تو میں آپ کو قرأت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرأت یعنی قرأت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے۔ فتویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 69 میں لکھتا ہے کہ آہستہ پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ اتنا یعنی قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے ہیں نماز میں، یا تنہا پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، یا اکیلے میں فرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرات محترم جیسے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ اتنا ضرور خیال رکھیں کہ اس کو آپ خود سن سکیں۔ قرأت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر حرف کی ادائیگی صحیح ہو جائے اور آپ اسے سمجھ بھی رہے ہو اور آپ کی کانوں تک وہ آواز پہنچ بھی رہی ہے۔ اگر حروف تو صحیح ادا ہو گئے مگر اتنے آہستہ کو خود نہ سن سکا، حروف تو ادا ہو گئے مگر اتنا آہستہ آپ پڑھ رہے ہیں جو خود سن نہیں پا رہے ہیں، یا کوئی ایسی رکاوٹ ہے جس سے مثلا شور و گل ہو رہا ہے، آواز ہو رہی ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سماعت یعنی اونچا سننے کا مرض بھی نہیں ہے تو نماز نہ ہوئی۔ فتویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 69 پر ہے کہ اگرچہ خود سننا ضروری ہے مگر یہ بھی احتیاط رہے کہ سری یعنی آہستہ قرأت والی نمازوں میں قرأت کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے، بلکہ اسی طرح تسبیحات وغیرہ میں بھی خیال رکھیں۔ نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ کہنا یا پڑھنا، مثلا طلاق دینے، آزاد کرنے یا جانور کو ذبح کرنے کے لیے اللہ عز و جل کا نام لینے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ درود شریف وغیرہ اور پڑھتے ہوئے بھی کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ خود سن سکے، جبھی پڑھنا کہلائے گا۔ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر و سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر فرض ہے۔ تنہا پڑھنے والے ہو یا پھر جماعت کے ساتھ ہو یا امام کے ساتھ ہو تو امام پڑھیں گے،
آپ کو خاموش رہنا ہے۔ مقتدی کو نماز میں قرأت جائز نہیں۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سنیں، آپ خاموشی کے ساتھ سنیں۔ تو حضرات محترم، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ مقتدی کو نماز میں قرأت جائز نہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، نہ کوئی بھی سورت آپ کو پڑھنی ہے۔ نماز میں امام کی قرأت مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ فرض کی کسی رکعت میں قرأت نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہو گئی۔ فتویٰ عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 69 میں ہے کہ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرأت کرے اور تراویح میں اوسط انداز پر اور اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے۔ اس لیے کہ ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں، مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ نہیں چلتا، نہ حروف ہوتی ہے صحیح، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ حروف کی صحیح ادائیگی ضروری ہے۔ اکثر لوگ طا، تا، سین، صاد، ثا، حمزہ، عین، ہا، حا، ضاد، دال، ظا میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، حروف بدل جانے سے اگر معنی بدل گیا تو فاسد ہو گئے، نماز نہ ہوگی۔ بہار شریعت حصہ سوم صفحہ نمبر 108 پر ہے، مثلا جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم ضا کے بعد اگر ضا ادا نہیں ہوا، زا ادا ہو گیا، ضا ادا نہیں ہوا، زا ادا ہو گئے، ضا کے بدائے زا ہو گیا، پڑھ دیا تو نماز جاتی رہی۔ لہذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھے، اگر جسے سبحان ربی العظیم ادا نہیں ہو پاتا ہے وہ کیا پڑھے؟ سبحان ربی الکریم۔ خبردار جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے رات دن پوری کوشش کرے، اور اگر صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ اس کے پیچھے پڑھے، یا وہ آیتیں پڑھے جس کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو۔ اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہو تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی۔ آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ اپنی نماز انہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس طرح نمازیں برباد ہو جاتی ہے۔ جس نے رات دن کوشش کی مگر سیکھنے میں ناکام رہا، جیسے بعض لوگوں سے صحیح حروف ادا ہوتے ہی نہیں، اس کے لیے لازمی ہے کہ رات دن سیکھنے کی کوشش کرے، اور زمانہ کوشش میں وہ معذور ہے، اس کی اپنی نماز تو ہو جائے گی مگر صحیح پڑھنے والوں کی امامت
ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہاں جو حروف اس کے اپنے غلط ہیں وہی دوسروں کے بھی غلط ہو تو زمانہ کوشش میں یعنی ایسوں کی امامت کر سکتا ہے، اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو خود اس کی نماز ہی نہیں ہوتی تو دوسروں کی اس کے پیچھے نماز کیا ہوگی۔ تو حضرات میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے قرآن مجید صحیح پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی نماز یعنی بہتر سے بہتر نماز درست ہو جائے گی، اور آپ جو ہے انشاءاللہ العزیز آپ کی نماز قابل قبول ہو جائے گی۔ لہذا میں تمام قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی جو مفت تعلیم دی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی آن لائن پڑھائی ہوتی ہے، لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا جن حضرات کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آن لائن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی مجھ سے درس لے سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ بعد نماز عشاء حروفی صحیح ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی تربیت دی جاتی ہے، اور قرآن مجید قرآن شریف صحیح پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ تو میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو دوستو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جو فرائض نماز ہمیں اور آپ کو بتایا گیا ہے، لہذا میں نے تیسرا رکن جو ہے پیش کیا ہے آپ کے سامنے، یعنی تکبیر تحریمہ قیام، تیسرا ہے قرأت کرنا نماز میں فرض ہے، اور چوتھا ہے رکوع، اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھ جائے، ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ در مختار یعنی صفحہ نمبر 166 پر یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے۔ سلطان مکہ المدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ عز و جل بندہ کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات محترم، یعنی پیٹھ جو ہے رکوع میں آپ کی سیدھی ہو جانی چاہیے تاکہ ایک گلاس پانی آپ کی پشت پر رکھ دی جائے تو وہ گلاس گرے نہیں بلکہ رہ جائے کھڑا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو فرائض نماز کی 2 تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز آگے ویڈیو میں اس سے میں بہتر سے بہتر بات بتانے والا ہوں۔ فرائض نماز 4 ہو چکے ہیں، ابھی 3 باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو انہی چند جملوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔